الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من انصار صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم ناظرین، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا ٹی وی چینل پر یہ پروگرام دین و دنیا ہر اتوار کو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام میں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور لوکل برانچ پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں، جس میں آپ خوابوں کے مسائل، خوابوں کے بارے میں معلومات لے سکتے ہیں۔ آپ کو خواب آئی ہو، آپ بیان کرنا چاہیں، اس کی تعبیر، اس کا مطلب اور تدبیر، یہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے اور ان چیزوں کے متعلق سوال کرنے کا یہ موقع اس پروگرام کے ذریعے سے آپ کو ملتا ہے۔ اس کے علاوہ دینی مسائل کے بارے میں معلومات، فتویٰ پوچھنا چاہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور اہم چیز ہو، مشورہ ہو، یا آپ اپنی رائے ہمیں کال کر کے سامعین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اس پروگرام میں مختلف عنوانات سے ہم بحث کرتے ہیں۔ تو ہم ایک واقعے کی طرف جاتے ہیں جو گزشتہ ہفتے پوری طرح بیان نہیں ہوا تھا، کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو نوازتے ہیں، انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات یہی سمجھتے ہیں کہ ہماری اچھی حالت ہو، ہمارے اوپر کسی طرح کی کوئی مشکلات نہ ہوں، بہت زیادہ رزق ہو اور سہولت کے ساتھ ہم رہیں، تو یہی انعام ہے اور انعام نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں، اس جہان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق کی سہولت ہو، یہ بھی انعام ہے، اور اسی طریقے سے انسان کے اوپر وسعت حالت ہو، یہ بھی انعام ہے، بہت زیادہ عزت ہو، مقام و مرتبہ ہو، یہ بھی انعام ہے۔ تو دنیا کی جتنی چیزیں ہیں اس میں سلطنت، مقام، مرتبہ، ملک وغیرہ وغیرہ، یہ ساری جتنی چیزیں ہیں ان میں وسعت، قوت، طاقت، دبدبہ، شان اور شوکت، یہ
بھی انعامات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جو نوازتے ہیں وہ اور انداز سے بھی نوازتے ہیں، بلکہ اکثروں کو اور بہتوں کو اور بہت بڑی آبادی کو ہمیشہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور قیامت تک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک خاص طریقے سے نوازتے ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات جو ہوتے ہیں، ان انعامات کی کیا صورتیں ہیں؟ ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ دنیا کے اندر مصیبتیں آ جاتی ہیں، مشکلات آ جاتی ہیں، تو یہ مشکلات اور مصیبتوں کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ انسانوں کو نوازتے ہیں۔ انسان مشکل مراحل سے گزرتا ہے، مشکل مراحل کو طے کر کے انسان جاتا ہے، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہوتے ہیں۔ یہ انعامات الہیہ ہیں۔ ان مشکل مراحل سے گزرنا یقیناً بہت مشکل ہے، انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا، الذین اذا اصابتهم مصیبہ ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ مال کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے، جانوں کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے، اولاد، بھائی بہنیں، والدین اور ملک کے افراد، شہر کے لوگ، وہ جانیں ان کی جاتی ہیں، اور اس طریقے سے سب کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو یہ سارے جتنے یہ دنیا کے اندر اونچائی نیچائی جو آتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کے ذریعے سے بھی نوازتے ہیں۔ اس پر میں نے آپ کو کاندیلا کے ایک بزرگ کا واقعہ کچھ حصہ سنایا تھا کہ پیدل حج کرنے والے بزرگ جنہوں نے پیدل حج کیا اور پیدل حج کیا کرتے تھے۔ کاندیلا ہندوستان کا ایک حصہ ہے، اور یہاں سے اس زمانے میں سفر کر کے جانا کتنا بڑا مشکل مرحلہ ہے، کتنا بڑا لمبا سفر، لمبا کام، اور کتنی بڑی مشقت۔ اور یہ سہولتیں تو ہے نہیں جو اس دور کے اندر سہولتیں ہیں، سواریوں کی سہولتیں نہیں، پیدل وہ سفر کیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ لمبا سفر کیا اور حج پر گئے، کتنی مقبول عبادت، لمبا سفر، کہ حج سے پہلے کتنی بڑی مشقت، حج کے آنے سے پہلے حج کی تیاری ہو رہی ہے اور مشقتوں میں آ رہے ہیں، اور یہ مشقت کرتے ہوئے حج پر گئے، حج کیا، واپس آئے۔ جب واپس آئے تو ایک گاؤں کے باہر ٹھہرے ہوئے تھے کہ اس گاؤں میں ایک حادثہ پیش آ گیا کہ ان لوگوں کی چوری ہو گئی، اور بڑی چوری ہو گئی، بڑی رقم نکل گئی۔ تو گاؤں والوں نے یہ سوچا کہ یہ کون چوری کر سکتا ہے، ہمیں چور کی تلاش کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم یوں کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ کوئی نیا آدمی تو شہر سے باہر نہیں آیا، اگر آیا ہو تو ہم اس کو سمجھ لیں گے کہ وہی چور ہوگا، اس کی ہم تفتیش کریں گے اور تلاشی لیں گے، اور اسی سے باز پرس کریں گے، اسی سے مواخذہ کریں گے۔ وہ گاؤں والے باہر نکلے تو انہیں کاندیلا کے یہ بزرگ نظر آئے کہ جو اس علاقے کے بھی نہیں تھے، گاؤں کے بھی نہیں تھے، اجنبی شخص تھے۔ تو انہوں نے سمجھا کہ یہی ہے جو باہر کا آیا ہوا ہے، جس طرح ہمارے سمجھدار لوگوں نے پالیسی بنائی کہ نئے آدمی کو دیکھو، مسافر ہے، اجنبی، کوئی اس کو جانتا نہیں ہے، اسی نے کی ہوگی۔ چنانچہ گاؤں والوں نے ان کو پکڑ لیا، اور پکڑا بھی چور بنا کر، چور سمجھ کر۔ اتنے بڑے بزرگ کو جنہوں نے پیدل حج کیا، اور پتہ نہیں کتنی برکتیں، کتنی نوازشیں ساتھ لے کر کے آئے۔ اب حضرت فرماتے ہیں دل میں نے یہ طے کر لیا کہ جہاں کبھی یہ فیصلہ کریں گے میں ان کی بات مانوں گا، کسی بات کا انکار نہیں کروں گا۔ اس لیے کہ اگر میں نے کسی بات کا انکار کیا
یا جہاں پر انہوں نے جانے کو کہا یا جو کچھ کرنے کو کہا اور میں نہ کر سکا یا نہ کروں، تو یہ لوگ یہی سمجھیں گے کہ تم ہی وہ ہو کہ جنہوں نے یہ زیادتی کی ہے۔ تو ان کی سہولت کے لیے تاکہ یہ زیادہ گنہگار نہ بنے، ان کا مسئلہ حل ہو جائے، اور اگر ان کا مجھ پر رنجش ہے اور غصہ ہے تو وہ اتر جائے۔ حضرت کو انہوں نے گرفتار کیا چور بنا کر۔ گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں ہم پکڑ کر فلاں جگہ ایک اور شہر میں لے جانا چاہتے ہیں، اور ان کے سامنے ذکر کیا کہ آپ تیار ہو جائیں اور فلاں گاؤں میں علاقے میں آپ کو لے جانا ہے۔ حضرت نے جیسے ہی اس گاؤں کا اور علاقے کا سنا تو انکار فرما دیا کہ میں ادھر نہیں جا سکتا۔ اب وہ بیریوں میں ہیں، چور بنے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ان کو روکا ہوا ہے۔ گاؤں والے اصرار کرتے رہے کہ آپ نے ادھر جانا ہے، اور یہ وہاں کے جانے سے انکار کرتے رہے۔ اب گاؤں والوں نے یہ یقین کر لیا کہ جب یہ اجنبی بھی ہیں اور جہاں ہم لے جانا چاہتے ہیں یہ وہاں جاتے بھی نہیں ہیں، تو اس کا معنی یہی ہوا کہ واقعتاً انہی نے یہ چوری کی ہے، یہ جرم انہی سے صادر ہوا اور زیادہ پکا ہوا۔ اب فیصلہ یہ ہوا کہ آپ کو فلاں گھر لے جایا جائے گا۔ تو حضرت فرماتے ہیں جیسے ہی یہ فیصلہ ہوا کہ فلاں گاؤں جانا ہے تو میں سمجھ گیا کہ اب اللہ تعالیٰ نے مزید جو ہے وہ میرے ساتھ انعامات کا معاملہ فرمانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ انعامات کا معاملہ فرما رہے ہیں۔ چنانچہ ان بزرگوں نے مجبور ہو کر گاؤں والوں کا کہنا مانا، اور جب اس گاؤں میں پہنچے تو اس گاؤں کے اندر حضرت کے جان پہچان والے بڑی تعداد کے لوگ تھے، اور انہوں نے جب حضرت کو دیکھا تو اور اس سختی کی حالت میں دیکھا تو وہ تو گھبرا اٹھے کہ کہیں خدا کا عذاب نہ آ جائے، خدا کا غضب نہ آ جائے کہ اس مسافر کو اور بزرگ کو جو پیدل حج کرتے ہیں اور اتنی بڑی چاہت علم والے ہیں، ان کو انہوں نے گرفتار کیا ہوا ہے جو ان چیزوں سے کوسوں دور ہیں، کبھی قریب تک بھی ان کے قریب نہیں آئے۔ اور حضرت کے اس گاؤں میں انکار کی وجہ ہی یہی تھی کہ اگر یہ لوگ مجھے اس گاؤں میں لے جائیں گے تو یہاں اس گاؤں میں مجھے جان پہچان والے ہیں تو ان لوگوں کو تکلیف ہوگی، لہٰذا ہم ادھر نہیں جاتے، کہیں اور ہی چلے جاتے ہیں تاکہ کسی اور گاؤں میں لے جانے کی جو ان کی خواہش ہے وہ بھی پوری ہو جائے۔ تو اب جب یہاں پہنچے تو یہ ساری کے ساری مشکلات وہ انتہا کو پہنچ گئی، ختم ہو گئی، مگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو نوازا۔ حج سے سفر کے بعد عام حالت کے بجائے ایک مشکل حالت آ گئی، تکلیف کی حالت آ گئی۔ یہ ان پر جو مشکلات آئی، چور بنائے گئے اور زبردستی، اور کیا کیا لوگوں نے کہا نہیں ہوگا اس دوران، یہ سب کچھ جو ہوتا رہا۔ اب اس کے بعد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جو سب کچھ اس درمیان ہوا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ انعامات کا معاملہ ہے۔ تو بات یہ نکلی کہ اللہ تعالیٰ اس جہان کے اندر نوازتے ہیں، اور اس کے نوازنے کے انداز نرالے ہیں، بے مثال ہیں، اور اسی عنوان سے ہی میں آپ کے سامنے یہ پچھلے اور اس سے پچھلے اور اس سے پچھلے مجلسوں میں یہی ذکر کرتا رہا اور سمجھاتا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے میدان کربلا میں نوازا۔ جتنے بچے آئے، جتنے اور گھر والے آئے، انہوں نے مدینہ منورہ سے سفر فرمایا، مکہ مکرمہ آئے، مکہ مکرمہ سے سفر فرمایا، آگے گئے تو کوفہ کے حالات بدلے ہوئے تو کوفہ میں نہیں گئے، ارادہ بدلا دیا۔ تو یہ
نواسہ رسول کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ دنوں کے بعد بس ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہوگا اور محرم شروع ہوگا، اور محرم کے 10 دن ہی گزریں گے تو یہ نواسہ رسول دنیا سے رخصت ہو کر کے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک حالت کے بعد دوسری حالت ان پر مشکل آ رہی ہیں اور مشکلات سے گزر کر جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ انعامات الہیہ ہیں، اللہ تعالیٰ بارک و تعالیٰ کے خاص طور پر انعامات ہیں، اور انعامات کا مقام اور مرتبہ تو تب پتہ چلے گا جب یہ جہاں ختم ہو جائے گا اور وہ جہاں شروع ہوگا۔ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حاضر ہوگی، تو پھر کیا حالت ہوگی جب ہر ایک کی حالت اللہ کی یہاں حاضری ہوگی؟ تو جی انبیاء علیہ السلام اور پھر اس امت کے جیالے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم مزید اللہ تعالیٰ کے انعامات کے متعلق بات کریں گے۔ ابھی ہم تھوڑی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔